یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، پوری دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ جسم پر ایسی جگہ بال اگنا شروع ہوتے ہیں جہاں پہلے نہیں تھے، جسم میں گرمائش بڑھتی ہے، چہرہ اور جسم اس کے خد و خال تبدیل ہوتے ہیں، خیالات میں تبدیلی آتی ہے، خواب بدلتے ہیں، نیند اور کھانے کا نظام بدلتا ہے۔ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ایک عمل ہے، لڑکیوں میں ایک الگ طریقے سے ہوتا ہے، لڑکوں میں ایک الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ بلوغت کا عمل ہے، اب آپ بالغ ہو رہے ہیں۔ یہ جو عمل ہے، اس موقع پر بھی شریعت کے احکامات ہماری طرف متوجہ ہیں کہ اب آپ میں ایک جذبہ، ایک فیلنگ، ایک طاقت، قوت، صلاحیت پیدا ہوگی جو شہوت کی قوت اور صلاحیت ہے۔ اس سے مرد وہ عظیم جذبہ ڈھالنے کی طرف بڑھتا ہے جسے باپ ہونا کہتے ہیں۔ مستقبل میں وہ میاں بیوی کے رشتے میں منسلک ہوگا، پھر وہ باپ بنے گا۔ ایسے موقع پر ایک تو شریعت کا حکم، اب جب تک شادی نہیں ہوتی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں دیکھوں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ بھوک لگی ہے، حرام تو نہیں کھاتا، آنکھ سے حرام تو نہیں دیکھتا، کان سے حرام تو نہیں سنتا۔ اسی طرح اب یہ جو ایک صلاحیت جسم میں پیدا ہوئی ہے، جذبہ پیدا ہوا ہے شہوت کا، اسے غلط جگہ تو استعمال نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان فرماتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر آپ نے اپنے آپ کو قابو رکھنا ہے، کم کھائیے، پانی زیادہ پیجئے، درود شریف کثرت سے پڑھیے، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچائیے، اور ہر وقت یہ سوچئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ ایک پاکیزہ جوانی کے حامل ہوں گے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی کو ایسا گزارنا کہ وہ پاکیزہ اور عصمت والی ہو، اس کا دین میں بہت بڑا درجہ ہے۔ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسے قبول کیجئے، ذہنی طور پر آمادہ ہو جائیے، اور پھر اس کے مطابق علم حاصل کیجئے، اور اس کے مطابق ایسی زندگی گزاریے کہ آپ سے اللہ اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔